الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سے ہم فقہ التفسیر کورس کر رہے ہیں اور آج کے لیکچر میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 سے لے کر 40 آیات تک کا ترجمہ اور تفسیر کو کریں گے، انشاءاللہ سے سیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے آج کے لیکچر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا یا ڈگمگا دیا جس عیش میں وہ تھے، اس سے انہیں نکال کر رہا۔ مما کان فیہ، جس میں وہ تھے، فاخرجہما، کہ وہ اس سے نکال کر رہا ان کو۔ وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اور ہم نے آدم اور ان کی بیوی اور ابلیس سے کہا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے ٹھہرنا ہے زمین میں ایک مدت تک، اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے ایک مدت تک کے لیے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ کی، چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، یہی آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں، اور تم کسی اور سے نہیں صرف مجھ سے ڈرو۔ اس کے بعد ہم ان آیات کی تفسیر کریں گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تفسیر آسان قرآن، یعنی شیطان نے انہیں بہکا کر اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر دیا اور بہانہ یہ بنایا کہ یوں تو یہ درخت بڑا مفید ہے کیونکہ اس کو کھانے سے ابدی زندگی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن شروع میں آپ کو اس لیے منع کیا گیا تھا کہ آپ کی جسمانی کیفیت اس کو برداشت نہ کر سکتی تھی۔ اب آپ چونکہ جنت کے ماحول کے عادی ہو گئے ہیں اور آپ کے قوا جو ہیں، اعضاء جو ہیں، مضبوط ہو چکے ہیں، اس لیے اب وہ ممانعت باقی نہیں رہی۔ اس واقعہ کی مزید ڈیٹیل انشاءاللہ سے ہم سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ میں پڑھیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کے نتیجہ میں آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو جنت سے اور شیطان کو آسمانوں سے نیچے زمین پر اترنے کا حکم دے دیا گیا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا
کہ انسان اور شیطان کے درمیان رہتی دنیا تک دشمنی قائم رہے گی اور زمین کا یہ قیام ایک معین مدت تک کے لیے ہوگا، جس میں کچھ دنیاوی فائدے اٹھانے کے بعد سب کو بالآخر اللہ تعالیٰ کے پاس دوبارہ پیش ہونا ہوگا۔ تفسیر عثمانی کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں رہنے لگے اور شیطان کو اس کی عزت کی جگہ سے نکال دیا اور شیطان کو اور حسد بڑھا، بالآخر مور اور سانپ سے مل کر جنت میں گیا اور بی بی حوا کو طرح طرح سے ایسا پھسلایا اور بہکایا کہ انہوں نے وہ درخت کھا لیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلایا اور ان کو یقین دلایا تھا کہ اس کے کھانے سے اللہ کے ہمیشہ کے لیے مقرب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ممانعت فرمائی تھی اس کی توجیہ گھڑ دی، یعنی اس کا ریزن بیان کر دیا۔ باقی انشاءاللہ مزید ڈیٹیل میں سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ وغیرہ میں اس واقعے کے تحت بیان کروں گی۔ اس خطا کی سزا میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اور جو اولاد پیدا ہونے والی تھی سب کی نسبت یہ حکم ہوا کہ جنت سے زمین پر جا کر رہو، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے جس کی وجہ سے تکلیفیں پیش آئیں گی، اور جنت دار العصیان نہیں، دار العداوہ نہیں، یعنی نافرمانی اور گناہ کی جگہ نہیں، عداوت کی جگہ نہیں، ان امور کے مناسب دنیا ہے جو تمہارے امتحان کے لیے بنایا گیا ہے۔ یعنی دنیا میں ہمیشہ نہ رہو گے بلکہ ایک معین وقت تک وہاں رہو گے، وہاں کی چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ گے، پھر ہمارے ہی روبرو آؤ گے، اور وہ وقت معین ہر شخص کی نسبت تو اس کی موت کا وقت ہے اور تمام عالم کے حق میں قیامت کا وقت ہے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تفسیر آسان قرآن۔ جب آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ پریشان ہو گئے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کن الفاظ میں معافی مانگے، اس لیے زبان سے کچھ نکل نہیں رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو دلوں کے حال سے بھی خوب واقف ہے، رحیم و کریم بھی ہے، ان کی اس کیفیت کے پیش نظر خود ہی ان کو توبہ کے الفاظ سکھائے جو سورہ اعراف میں مذکور ہیں۔ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ ہمیں معاف نہ فرمائیں اور ہم پر رحم نہ کریں تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجنے سے پہلے انسان کو یہ تعلیم دے دی کہ جب کبھی نفسانی خواہشات یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اگرچہ توبہ کے لیے کوئی خاص الفاظ لازمی نہیں، بلکہ ہر وہ جملہ جس میں اپنے کیے ہوئے پر ندامت اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ شامل ہو، اس کے ذریعے توبہ ممکن ہے۔ لیکن چونکہ یہ الفاظ خود اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے ہیں، اس لیے ان الفاظ میں توبہ کرنے سے قبولیت کی زیادہ امید ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے، جیسا کہ پیچھے آیت نمبر 30 سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجنے کے لیے پیدا فرمایا تھا، لیکن زمین پر بھیجنے سے پہلے انہیں جنت میں رکھنے اور اس کے بعد کے واقعات کا تکوینی مقصد بظاہر یہ تھا کہ ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام جنت کی نعمتوں کا خود تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ ان کی اصل منزل کیا ہے، اور زمین پر پہنچنے کے بعد اس منزل کے حصول میں کسی قسم کی رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں اور اس سے نجات پانے کا کیا طریقہ ہوگا، کیونکہ فرشتوں کے مقابلہ میں انسان کا امتیاز ہی یہ تھا کہ اس میں اچھائی اور برائی دونوں کی صلاحیت رکھی گئی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ اسے زمین پر بھیجنے سے پہلے ایسے تجربے سے گزارا جائے۔ پیغمبر چونکہ معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی بڑا گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، اس لیے
حضرت آدم علیہ السلام کی یہ غلطی در حقیقت اجتہادی غلطی تھی، یعنی سوچ کی یہ غلطی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو شیطان کے بہکاوے سے ایک خاص مدت تک محدود سمجھ لیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی کھلی نافرمانی کا ہرگز ان سے تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم چونکہ یہ قصور بھی، یہ غلطی بھی ایک پیغمبر کی شایان شان نہ تھی، اس لیے اسے بعض آیات میں گناہ یا حکم معدولی سے تعبیر کیا گیا اور اس پر توبہ کی تلقین فرمائی گئی۔ ساتھ ہی زیر نظر آیت میں یہ واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اسی طرح اس عیسائی عقیدہ کی تردید فرما دی گئی، جن کا کہنا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا یہ گناہ ہمیشہ کے لیے انسان کی سرچشت میں داخل ہو گیا، جس کے نتیجہ میں ہر بچہ ماں کے پیٹ سے گنہگار پیدا ہوتا ہے، اور اس مشکل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنا بیٹا دنیا میں بھیج کر اسے قربان کرانا پڑا تاکہ وہ ساری دنیا کے لیے کفارہ بن سکے۔ قرآن کریم نے دو ٹوک الفاظ میں اعلان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تھی، اس لیے نہ تو وہ گناہ باقی رہا، نہ اس کے اولاد آدم کی طرف منتقل ہونے کا سوال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قانون عدل میں ایک شخص کے گناہ کا بوجھ دوسرے کے سر پر نہیں ڈالا جاتا۔ تفسیر عثمانی: جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم عتاب سنا اور جنت سے باہر آ گئے تو بحالت ندامت اور انفعال گریہ زاری میں مصروف تھے۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت سے چند کلمات ان کو القاء اور الہام کے طور پر بتلائے، جس سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ وہ کلمات میں آپ سب کو بتا چکی ہوں، ربنا ظلمنا والی آیات ہیں، یہ والی کلمات ہیں۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ تفسیر عثمانی: اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ تو قبول فرمائی، مگر فی الفور جنت میں جانے کا حکم نہ فرمایا، بلکہ دنیا میں رہنے کا جو حکم ہوا تھا اسی کو قائم رکھا، کیونکہ مقتضائے حکمت اور مصلحت یہی تھا۔ ظاہر ہے کہ زمین کے خلیفہ بنائے گئے تھے نہ کہ جنت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جو ہمارے مطیع ہوں گے، ہمارے فرما بردار ہوں گے، ان کو دنیا میں رہنا نقصان نہ دے گا بلکہ مفید ہوگا۔ ہاں جو نافرمان ہیں ان کے لیے جہنم اور اس تفریق اور امتحان کے لیے بھی دنیا ہی مناسب ہے۔ جو صدمہ اور اندیشہ کسی مصیبت پر اس کے ہونے سے پہلے ہوتا ہے اس کو خوف کہتے ہیں۔ آیت میں الفاظ ہیں فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو صدمہ اور اندیشہ کسی مصیبت پر اس کے ہونے سے پہلے ہوتا ہے، اس کو خوف کہتے ہیں، اور اس کے واقع ہونے کے بعد جو غم ہوتا ہے اس کو حزن کہتے ہیں۔ مثلا کسی مریض کے مر جانے کے خیال پر جو صدمہ ہے وہ خوف ہے، مرنے کے بعد جو صدمہ ہے وہ حزن ہے۔ اس آیت میں جو خوف اور حزن کی نفی فرمائی، اس سے اگر خوف اور حزن دنیاوی مراد لیا جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ جو لوگ ہماری ہدایت کے مطابق چلیں گے، اس میں اس اندیشہ کی گنجائش نہیں کہ شاید یہ ہدایت حق نہ ہو، شیطان کی طرف سے دھوکہ اور مغالطہ ہو، اور نہ وہ اس وجہ سے کہ ان کے باپ سے بالفعل جنت چھوٹ گئی محزون ہوں گے، کیونکہ ہدایت والوں کو عنقریب جنت ملنے والی ہے۔ اگر خوف اور حزن اس سے مراد آخرت کا خوف اور حزن ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ قیامت کو اہل ہدایت کو نہ تو خوف ہوگا اور نہ ہی حزن ہوگا، مگر حزن کا نہ ہونا تو بے شک مسلم ہے۔ لیکن خوف کی نفی فرمانے پر ذہن میں یہ سوال ہو سکتا تھا کہ اس روز یعنی کہ روز قیامت تو جو خوف ہے وہ انبیاء حضرات کو بھی ہوگا، کوئی بھی خوف سے خالی نہ ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ خوف کی دو قسمیں ہیں، کبھی تو جو خوف ہے جو خوف کا باعث ہے مرجع خائف یعنی ڈرنے والے میں پایا جاتا ہے، جیسے مجرم بادشاہی جو بادشاہ سے ڈرتا ہے تو موجب خوف جرم ہے جو مجرم کی طرف رجوع ہوتا ہے، اور کبھی جو مرجع خوف ہے مخوف منہ ہے یعنی جس سے ڈرتے ہیں، اس میں کوئی امر ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص کسی بادشاہ صاحب جاہ و جلال کے روبرو یا شیر کے روبرو کھڑا ہو تو اس کے خائف ہونے کی یہ وجہ نہیں کہ اس نے بادشاہ یا شیر کا جرم کیا ہے، بلکہ
قہر اور جلال سلطانی اور ہیبت اور غضب، درندگی شیر موجب خوف ہے جس کا مرج ذات سلطانی اور خود شیر ہے۔ آیت سے پہلی قسم کی نفی ہوئی، نہ کہ دوسری قسم کی۔ پہلی قسم سے مراد یعنی انسان گناہ گار ہے اس لیے ڈر لگ رہا ہے، اس وجہ سے ڈر نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ اس قدر ہیبت والی ہے کہ انسان دیکھ کے تھوڑا خوف محسوس کرے گا۔ اس کی مثال دنیاوی اس طرح سے سمجھائی کہ جیسے شیر ہے، اس کو دیکھ کے انسان کو خوف محسوس ہوتا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ ہم نے شیر کا کچھ بگاڑا ہے، نہیں، بلکہ وہ ہیبت ناک ہے، خوفناک درندہ ہے، اس وجہ سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ جو آیت میں نفی کی گئی ہے تو وہ پہلی قسم کے اعتبار سے ہے، نہ کہ دوسری قسم کے اعتبار سے۔ شبہ اس وقت ہو سکتا تھا، سوال اس وقت ہو سکتا تھا کہ جب لا خوف علیہم کی جگہ لا خوف فیہم کہا جاتا یا لا یخافون کہا جاتا۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ تفسیر آسان قرآن آخر آیت والذین کفروا سے یہ بتلا دیا گیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی نہیں کریں گے ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس ہدایت کو ہدایت سمجھنے اور اس کی پیروی کرنے سے انکار کر دیں، یعنی کفار اور مومنین جو ہدایت کو ہدایت ماننے کا اقرار کرتے ہیں وہ عملاً کیسے بھی گناہ گار ہوں، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد بالآخر جہنم سے نکال لیے جائیں گے، واللہ اعلم۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے جو کہ ہمارے لیکچر کی آج لاسٹ آیت ہے، آیت نمبر 5۔ ویسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی۔ تفسیر آسان قرآن۔ اس آیت کی تفسیر بنی اسرائیل، حضرت یعقوب کا دوسرا نام ہے اسرائیل، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تمام تر یہودی اور اکثر عیسائی اسی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کی اچھی خاصی تعداد آباد تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نہ صرف ان کو اسلام کی دعوت دی تھی بلکہ ان سے امن کا معاہدہ بھی فرمایا تھا۔ لہٰذا اس مدنی صورت میں زیر نظر آیت سے آیت نمبر 143 تک، یعنی اس آیت سے لے کر نیکسٹ سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں 143 آیات تک مسلسل بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، جس میں انہیں اسلام کی دعوت بھی دی گئی اور ان کو نصیحت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی بدعنوانیوں پر متنبہ بھی کیا گیا۔ شروع میں ان کو یاد دلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسے کیسے انعامات فرمائے تھے۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو کر اس عہد کو پورا کرتے جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ وہ تو رات پر ٹھیک ٹھیک عمل کریں گے، اللہ کے بھیجے ہوئے ہر نبی پر ایمان لائیں گے، لیکن انہوں نے تو رات پر عمل کرنے کی بجائے اس میں من مانی تعویلیں شروع کر دیں اور اس کے احکام کو بدل ڈالا، چونکہ اس طرز عمل کی وجہ یہ بھی تھی کہ حق کو قبول کرنے کی صورت میں انہیں اپنے ہم مذہب لوگوں کا ڈر تھا کہ وہ کہیں ان سے بدظن نہ ہو جائیں۔ اس لیے اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ مخلوق سے ڈرنے کی بجائے انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کے سوا کسی کا خوف دل میں نہیں رکھنا چاہیے۔ تفسیر عثمانی۔ اول یا ایھا الناس اعبدوا خطاب عام تھا اور ان نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا جو تمام بنی آدم پر عام تھی، مثلا زمین اور آسمان اور اس کے علاوہ اشیاء کا پیدا کرنا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کو خلیفہ بنانا اور جنت میں داخل کرنا وغیرہ۔ اب ان میں سے خاص بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا اور خاص نعمتیں جو وقتاً فوقتاً پشت در پشت ان پر ہوتی چلی آئی، انہوں نے جو کفران نعمت کیا، ان سب باتوں کو مفصل ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل تمام فرقوں سے بنی آدم میں ممتاز اور اہل علم اور کتاب و نبوت اور انبیاء کو پہچاننے والے سمجھے جاتے تھے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 نبی ان میں آ چکے تھے۔ تمام عرب کی نظریں ان کی طرف تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں یا نہیں۔ اس لیے ان انعامات اور خرابیوں کو بسط کے ساتھ ذکر فرمایا کہ شرما کر ایمان لے آئیں، ورنہ اور لوگ ان کی حرکات سے واقف ہو کر ان کی بات کے اعتبار نہ کریں۔
بنی اسرائیل اور اسرائیل نام ہے حضرت یعقوب کا، اور اس کے معنی ہے عبداللہ یعنی کہ اللہ کا بندہ۔ ہزاروں انبیاء ان میں بھیجے گئے، تورات وغیرہ کتابیں نازل فرمائی، فرعون سے نجات دے کر ملک شام میں تسلط دیا، من و سلوہ نازل ہوا، ایک پتھر سے 12 چشمے جاری کیے گئے، جو نعمتیں اور خوارق کی عادات کسی فرقہ کو نصیب نہیں ہوئی۔ تورات میں یہ قرار کیا تھا، یعنی انہوں نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ تم تورات کے حکم پر قائم رہو گے، جس پیغمبر کو بھیجو اس پر ایمان لا کر اس کے ساتھی بنو گے تو ملک شام میں تمہارا قبضہ رہے گا۔ بنی اسرائیل نے اس کو قبول کر لیا تھا، پھر وعدے پر قرار پر قائم نہ رہے، بدنیتی کی، رشوت لے کر غلط مسئلے بتائے، حق کو چھپایا، اپنی ریاست جمائی، پیغمبر کی اطاعت نہ کی بلکہ بعض پیغمبروں کو قتل کیا، تورات میں جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی اس کو بدل ڈالا، اس لیے گمراہ ہوئے۔ یعنی منافع دنیاوی کے فوت ہونے سے مت ڈرو۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے لیکچر کو کمپلیٹ کریں گے، اور میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ نیکسٹ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔